ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ بیانات سنے اس سے پہلے کہ آپ کی پریڈکشن بھی بہت واضح تھی مذاکرات کی کامیابی کے حوالے سے، اور خواجہ آصف صاحب نے بھی ڈے فرسٹ سے وہ تو وارن کر رہے تھے ہوشیار رہنا، اور حکومت کی زیادہ تر لوگ پر امید نہیں تھے سوائے یا صادق صاحب کے کچھ اور لوگوں کے۔ رانا ثناء اللہ صاحب یہی بات کرتے رہے، اگرچہ کہ پی ٹی آئی نون لیگ کے اوپر الزام عائد کر رہی کہ یہ سنجیدہ نہیں ہے، ہم تو ہر بات ان کی ماننے کو تیار ہیں، تحریری طور کے اوپر اپنے ہم مطالبات بھی پیش کر دیں گے۔ شوکت یوسفزئی صاحب نے بھی واضح کر دیا ہے کہ اب جو آخری نشست ہوگی، جب بھی ہوگی تیسری نشست ہوگی اور یہ آخری ہو سکتی ہے۔ اس کانٹیکسٹ کے اندر خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ پیار محبت کی باتیں تو ہو سکتی ہیں، لیکن جو مذاکرات کے نتیجے میں کوئی بریک تھرو ہو سکتا تھا، ان کی ڈسکشن سے لگتا ہے کہ وہ اب ہونے کا امکان نہیں ہے۔ کیا اس کے ساری ذمہ داری بانی پیٹے کہ وہ کچھ ٹویٹس ہیں جو جارحانہ ان کے بیانات سامنے آئے، یا پس پردہ کچھ اور معاملات بھی ہیں؟ یاد ہوگا آپ کو لاسٹ ویک بھی آپ نے اسی پہ ہم نے تھوڑی سی کوئی ملتے جلتے، اس وقت ماحول ذرا کوئی بہتر تھا بھی، میں سمجھتا ہوں لاسٹ ویکنڈ جب آپ سے بات ہوئی تھی اور یہ ٹاپک ہم نے اس کو ٹیک اپ کیا تھا۔ اب اس میں دو تین چیزیں ہیں، اور یہ ہو سکتا ہے یہ میرے پی ٹی آئی کے دوستوں کو یہ گفتگو نہیں اچھی لگے گی، کہ اس وقت ریلیف کی کس کو ضرورت ہے، مذاکرات کی کامیابی کی کس کو ضرورت ہے؟ کیا فوج کو ضرورت ہے؟ کیا یہ وزیر اعظم صاحب کو ضرورت ہے؟ حکومت کو ضرورت ہے؟ میں ریڈنگ بتا رہا ہوں، مطلب کامن سینس بتا رہا ہوں، ایوری باڈی کین مطلب ہیو این آئیڈیا۔ ہاں، ان کو ضرورت کب تھی؟ ان کو یہ 22 یا 24 نومبر کو حکومت کو ضرورت تھی۔ یس دے ور انڈر پریشر، دباؤ تھا ان پہ، اچھا خاصا دباؤ تھا، ڈرے ہوئے تھے، انہوں نے جیل بھی کھلوا لی، بیرسٹر صاحب بھی گئے، بیرسٹر گوہر بھی گئے، اور پھر بعد میں خبریں ہیں جو انہوں نے کہا جناب آپ کو 20 دسمبر تک بنی گالہ بھی شفٹ کر دیں گے۔ محسن نقوی صاحب کی باتیں بھی ہوئیں، بشرا صاحبہ کے بھی ہوئیں، سب کچھ یہ اس وقت کی بات تھی۔ پالیٹکس میں ٹائمنگ بڑی اہم ہوتی ہے۔ وہ 2 دن تھے ان کے پاس، پوزیشن سٹرانگ تھی ان کی، اور حکومت کی پوزیشن ویک تھی، کیونکہ آپ شہر میں آ چکے تھے، آپ دھرنا دیکھ چکے تھے، حکومت دباؤ میں تھی، اور پورا میڈیا دنیا دیکھ رہی تھی ساری چیزیں، اور فیس سیونگ بھی اچھی ہو سکتی تھی۔ یس، آپ مطلب کوئی درمیانی راستہ نکال سکتے تھے، لیکن آپ نے جو 3 شرائط رکھی ہوئی تھیں اتنی ان کمپرومائزنگ تھی، اندھے کو بھی لگ رہا تھا کہ کون سی حکومت جو ہے، کون سا وزیر اعظم اپنا استعفیٰ دے کے عمران خان صاحب کو دے دے گا تاکہ مذاکرات کامیاب ہوں، جو اس وقت کہہ رہے تھے ہمارا مینڈیٹ واپس کریں، یا وہ کہہ رہے تھے جناب کہ آپ اس 26ویں ترمیم جو ہے نا 26ویں اب اس کو ریورس کریں، یا پھر قیدیوں کو رہا کریں۔ اب آپ کی وہ شرائط بھی بدل گئی ہیں۔ اب حالت یہ ہو چکی ہے کہ آپ نے اپنی ساری شرائط بھی ریورس کی ہیں، اور بڑی مطلب ہے یہ مناسب شرائط ہیں۔ میں تو ہمیشہ کہتا رہتا ہوں جناب کہ یہ کوئی اتنی مشکل شرائط نہیں ہے جو حکومت نے ایکسیپٹ آگے کر سکتی۔ سو اس وقت ان مذاکرات کو کامیاب بنانا، اتنی ویک پوزیشن پہ کھڑے ہوئے ہیں، ویک وکٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں، مطلب حکومت کو 1 سال ہو گیا ہے، اچھی تھی، بری تھی، دھاندلی والے تھے، بدماشی والی تھی، یا شرافت والی تھی، جیسی بھی تھی، 1 سال انہوں نے نکال لیا ہے۔ اچھا، دنیا بھی ان کو ایکسیپٹ کر چکے، چائنا، سعودیز امریکنز بھی کر چکے ہیں، جو مین 3 کنٹریز ہیں، یورپین یونین بھی کر چکے ہیں۔ معاشی صورتحال بھی سنبھل رہی ہے۔ معاشی یہ آپ کی صورتحال اکانومی بھی سنبھل رہی ہے۔ آپ نے کہا جی ہم وہ کریں گے، سول ڈس اوبیڈینس ہوگی، وہ ریکارڈ اضافہ ہو چکا ہے، $34 ارب جنوری سے دسمبر تک آ چکے ہیں، تو وہ بھی کامیاب ہوتے ہیں۔ آپ اپنے لوگوں کو جو باہر لوگ رہتے ہیں، وہ کسی ملک میں رہتے ہیں، کسی قید قانون میں رہتے ہیں، منی لانڈرنگ کے بڑے سخت لاز ہیں، آپ اپنے فالوورز کو بیرون ملک یہ کہہ رہے ہیں کہ غیر قانونی کام کریں، غیر قانونی کریں تو وہ انہوں پیسے تو بھیجنے ہیں ملک میں، وہ آنے ہی تھے۔ سو آپ کی وہ بھی اسٹریٹجی ناکام رہی، جلسے بھی کر لے، جلوس بھی کر لے، ہنگامے بھی کر لیے، آپ نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا، کچھ چیز میں نتھنگ ورکڈ۔ آخری حربہ آپ کے پاس یہی تھا کہ مذاکرات جو ہیں ان کو کامیاب ہونا چاہیے، جو میں اس حق میں ہوں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب نے فلیکسیبلٹی دکھائی ہے، انہوں نے بہت ساری سپیس دی ہے، وہ پیچھے ہٹے ہیں۔ ایک سمجھدار اس کی طرح کہ 24 والی ہماری جو گیم تھی وہ نہیں ہے، یہ ہمارے حق میں چل سکی، ہم اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکے، اب آپ نے تھوڑا سا پیچھے اپنے آپ کو کیا۔